الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی 19 اور پنجاب اسمبلی کے 27 نشستیں بحال ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن میں خصوصی اجلاس گزشتہ روز بھی ہوا تھا اور آج بھی یہ اجلاس ہوا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی 25 نشستیں بحال کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے معطل ارکان کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی اپیلوں کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن میں ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا، جس پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا، اور اس فیصلے کے تحت قومی اسمبلی کی 19 اور پنجاب اسمبلی کی 27 نشستیں بحال کر دی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی بھی 25 نشستیں بحال کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے معطل ارکان کی رکنیت بحال کر دی ہے اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی خواتین کی 5 مخصوص نشستیں بھی بحال کر دی گئی ہیں اور ان مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، جہاں پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا تھا اور نظر ثانی اپیلوں کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے خصوصی اجلاس کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ عثمان جبار ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ عثمان، کیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے ای سی پی کی جانب سے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے مخصوص چیزوں کے حوالے سے جو نوٹیفکیشن تھا وہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق تمام دو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب امیدوار تھے، ان کی واپسی کی جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا واپس کر لیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے 24 اور 29 جولائی 2024 کے جو نوٹیفکیشن تھے وہ بھی واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جو واپسی جو کامیابی کا نوٹیفکیشن تھا وہ بھی کلعدم قرار دیا۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کی، اس کے مطابق الیکشن نوٹیفکیشن سپریم کورٹ کی جو 27 جون 2025 کے جو فیصلے کی بنیاد پر جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی اپیلوں میں فیصلہ سنایا تھا اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نوٹیفکیشن واپس لینے کا حکم عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی تعمیل میں کیا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے 2 اجلاس ہوئے تھے 2 دن قبل، اور اس اجلاس میں جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ وہ خود موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو ممبران الیکشن کمیشن تھے وہ تھے، اور جو اس اجلاس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ عثمان ساتھ ہی رہیے گا۔ کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کامران، یہ تمام مخصوص نشستیں، ان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن تو اب جاری ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، نمبر گیم میں کیا تبدیلی اب ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے یہ بنیادی طور پر 22 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں جو کہ مختلف صوبوں سے تھیں، اور ان 22 نشستیں یہ پہلے پی ٹی آئی کو دی گئی تھیں، لیکن جو پی ٹی آئی والا نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل رہا، اور اب سپریم کورٹ کے ریسنٹ فیصلے کے نتیجے میں وہ جو پی ٹی آئی والے نوٹیفیکیشن تھے ان کو کالعدم قرار دے کے اب جو ہے ان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن، یعنی اس سے پہلے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کو نشستیں، یہ والی 22 نشستیں الاٹ کی گئی تھیں، وہ نوٹیفیکیشن جو تھے وہ اب بحال کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ نشستیں 22 نشستیں جو ہیں اب یہ جو ہے وہ دیگر جماعتوں میں تقسیم ہو گئی ہیں اور ان کو الاٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جاری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو اے ایف، ان تینوں کی نشستوں میں مجموعی جو تعداد ہے، ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے ان کی قومی اسمبلی میں وہ اس کے بعد بڑھتی ہے، اور اگر آپ اس کو حکمران اتحاد کے طور پہ دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی یہ والی نشستیں ملانے کے بعد جو ان کا ٹوٹل فگر ہے وہ ان کو جو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہے وہ دلا دیتا ہے۔ تو پارٹی پوزیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو حکمران اتحاد جو ہے وہ اس وقت 2/3 اکثریت کا حامل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2/3 میجورٹی حاصل ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عثمان جبار اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔